اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت ملکی تبریزی ان کی قبر سے بھی فیض لیا کریں. قبر یہیں پر ہے. شیخین 11 مرتبہ جا کے سورہ قل واللہ احد پڑھیں اور الحمد کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ کئی لوگوں نے آزمایا ہے. یعنی قبروں میں بھی ان اولیاء خدا کی بڑی طاقت ہے. ایک قبر جو ہے ہم نے خود بھی آزمائی کہ اولیاء خدا یہاں دفن ہے. اقامے کا مسئلہ ہے کہ اور مسئلہ ہے، جتنی بھی مشکلات اقتصادی آپ حل کر سکتے ہیں. اولیاء آیت اللہ کشمیری، وہ بھی آیت اللہ سید علی قاضی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد تھے. ان کی قبر بھی حرم پاک کے اندر ہے، علامہ طباطبائی کی قبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیت اللہ کشمیری. یہ بھی آزمایا ہے. ان کی قبر پہ کہ شب جمعہ آپ جا کے 100 مرتبہ سورہ نازلہ ہدیہ کریں، دیکھیے کیا معجزہ ہوتا ہے. خود ہم نے دیکھا. وہ یہ بزرگ زندہ ہیں، وہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو عطا کریں گے. یہ بڑے اولیاء خدا ہیں. یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی تو ایک مرتبہ سورہ الحمد 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں کہ جتنے اولیاء خدا قم میں دفن ہیں، مشہد میں دفن ہیں، کربلا نجف، بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے. یہ اولیاء خدا ہے. تو آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے تھے کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا، یہ کام ضرور کیا کریں. ہر رات کم سے کم 10 لاکھ لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں. 10 لاکھ لوگ دنیا میں مرتے ہیں. کبھی 13، کبھی 12، 15 لاکھ تک بھی جاتے. 10 لاکھ. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر گئے، کسی کو زلزلے میں آ کے مر گئے، گیس لیک ہو گئی مر گئے، کسی کو بچھو نے کاٹا مر گئے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گئے. 10 لاکھ لوگ ایک رات میں لوگ مرتے تھے. ہاں، پھر اگر ان کے رشتہ دار بھی دیکھیں، کسی کا باپ، کسی، وہ تو پھر تعداد 20 لاکھ 30 لاکھ تک بھی چلی جاتی. زیادہ رشتہ دار مر گئے. فرماتے جب تم صحیح سالم اٹھتے ہو نا بستر سے تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے. آپ ایک دن زندگی کا بڑھانے کے لیے پوری دنیا کی دولت دے دیں، بڑھا نہیں سکتے. قرآن کریم کی آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، جب انسان مرے گا گڑ گڑائے گا، اے ملک اللہ مجھے ایک دن دے دے، مہلت دے دے. میں نے توبہ نہیں کی ہے، میں نے قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، اتنا قرضہ ہے، اتنی نمازیں قضا، یہ گناہ کی توبہ نہیں کی، یہ گناہ کبیرہ کی توبہ، یہ کفارہ ہے، کم سے کم 2 مہینے کے روزے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مہلت ہے. کل ہرگز نہیں، ہرگز. اتنے تم نے دن برباد کیے، ایک دن مانگ رہے ہیں، اتنی راتیں برباد کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کی دولت اس کی سب کچھ دے دے گا، ایک دن مجھے توبہ کے لیے دے دو. یعنی ایک دن توبہ، دن بھی بڑا، 1 گھنٹہ مجھے توبہ کے لیے دے دو. یعنی 1 گھنٹہ توبہ کے لیے جو ہے افضل ہے پوری دنیا سے، اور جو کچھ دنیا کے اندر یہ اللہ نے مفت میں دیا ہے. تو جب زندہ اٹھو نا، پہلا کام آیت اللہ ملکی کہتے سجدے میں چلے جاؤ تو شکر الحمدللہ مالک. 10 لاکھ لوگوں نے فریاد کی اے خدا میں واپس پلٹا. تو نے سب کو کہا کلا، نہیں، مگر مجھے تو نے واپس پلٹا دیا. میں زندہ اٹھا ہوں میرے اللہ، تیرا شکر ہے. اور فرمایا اس دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ. اسی لیے فرمایا نا کہ مجلس میں آؤ تو اس مجلس کو ایسے سنو میرے زندگی کی آخری مجلس ہے. نماز پڑھو ایسے پڑھو میرے زندگی کی آخری نماز ہے. جب صبح اٹھو سمجھو کہ یہ میرے آخری زندگی کا دن ہے، جو واجبات جلدی ادا کروں، کسی کا دل دکھایا فوراً معافی مانگ لوں، مجھے کیا پتا. اب جو 10 لاکھ لوگ مر گئے اور اللہ نے مجھے موت نہیں دی، خدا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا. اللہ نے جو مہلت دی ہے، اللہ پاک کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. تو آج میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں کیا کروں کہ میری قبر آباد ہو جائے. انسان سوچے، اگر برنامہ رکھیں تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں اور 24 گھنٹے میں 24 خزانے خلق کر سکتے. اگر برنامے کے ساتھ ہو تو آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں. اگر برنامہ نہ ہو تو صفر ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آپ معین کریں، ہاں جی، چلتے پھرتے وضو کے ساتھ، اول وضو سے لاح المومن، وضو سے رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے. ہمیشہ وضو میں رہے. اب مثلا آرام سے کر میں مجھے 1000 مرتبہ آج دن، یہ عادت آسان ہو جائے. پہلے مشکل لگتا، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا ہے.
بس اس وقت مومنین بیچارے دبئی میں گرفتار ہیں، اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے قل اللہ پڑھے وہ آزاد ہو جاتا. حتیٰ لوگوں کو اوپر قتل کا وہ تھا، خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی، جھوٹا ہے الزام، پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے. 1000 مرتبہ قل اللہ. ہاں کوئی مومن، مگر نیت کیا ہوگی؟ میں خود جو شیطان کے جیل میں ہوں نفس کے، اس سے آزاد ہو جاؤں. 2 گھنٹے کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں، مگر 1000 سورہ قل اللہ احد یہ آپ کی قبر کا سرما. وہ جو صحابی تھا نا، رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں چل رہے تھے. رسول خدا آپ ننگے پاؤں؟ فرمایا اس صحابی کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے. وہ کیوں؟ کہ یہ قل اللہ احد بہت پڑھتا تھا. ویسے ٹائم برباد ہو رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. اسی طرح سے 70 مرتبہ سورہ الحمد، آدھے گھنٹے کا ورزش بھی کریں، دوڑے بھی 20 منٹ میں 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں. تو ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوا، یہ وقت برباد نہیں ہوا، یہ برنامہ نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا. عمر کیا ہے؟ یہی منٹ جمع ہوتے ہیں گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے جمع ہوتے ہیں دن بنتے ہیں، دن جمع ہوتے مہینے سال. عمر یہی ہے. جس نے 1 منٹ کو ضائع کیا اس نے پھر 1 دن کو بھی ضائع کرنا ہے، سال کو بھی. سال ہو گیا کچھ بھی نہیں. عمر آپ کی عمر ہے، یہی منٹ یہی گھنٹے یہ آپ کی عمر ہے، اسے ضائع نہ کریں. جب ہم وقت برباد کریں گے، کوئی بھی ہمارا جو نا ایک خزانہ بھی نہیں، پورا دن ضائع ہو گیا. کھایا، وہ آیت اللہ حسن زادہ عملی کرتے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ پانی زندگی پر کرو، یعنی پیٹ بھرو، پھر جا کے ٹوائلٹ میں خالی کرو. یہ کوئی زندگی ہے؟ پھر سو جاؤ، پر کو نہیں خالی کرو. یہ کوئی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی. دیکھیں ہر دن ہمارا پروڈکشن کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، خود کے لیے کیا کیا، خاندان کے لیے کیا کیا، امت کے لیے کیا کیا ہے. اللہ نے جو زندگی دیا بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں عزیزان کرام. ہاں اگر فکر کریں بہت کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس وقت جو امکانات آپ کے پاس ہیں، پہلے زمانے میں علماء کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے. آپ مثلا روزانہ ایک اچھی کلپ تیار کریں، 5 منٹ کی کلپ تیار کریں، پوری دنیا میں بھیج دیں. ہاں آپ نے 1000 کو بھیجا، 1000 نے دوسروں کو بھیجا، لاکھوں تک چلی گئی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ کلپ بنانا کوئی مشکل ہے؟ 2 منٹ کی کلپ، 1 منٹ کی کلپ بنا. یعنی آپ کا جو وجود ہے اس سے کسی کو فائدہ ملے. یہ درخت جو ہے نا، درخت یہ بھی اپنے وجود سے ہمیں آکسیجن دیتا ہے. کتنی آکسیجن دیتا ہے نا، پتہ نہیں کتنے 1000 لوگوں کی آکسیجن ایک درخت دیتا ہے. اگر میرے وجود سے کسی انسان کو فائدہ نہ ملے تو یہ درخت 1000 مرتبہ مجھ سے بہتر. میں پھر اشرف المخلوقات کا کے لیے ہوں. ہاں نہیں بنانا میں نے، اللہ نے تو بنایا مگر میں نہیں بنا. میں بس پر کرو خالی کرو، پیٹ بھر رہا ہوں خالی کر رہا ہوں، سو رہا ہوں، اور پھر اس میں الٹے سیدھے باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈرامے دیکھ کے زندگی گزار. یہ کوئی زندگی ہے؟ گپے لگا کے زندگی گزار رہے. بندے ہمارے وجود سے کسی کو فیض ملے. ایک چھوٹی سی کلپ آپ 2 منٹ کی بنا نہیں سکتے. مثلا آپ دیکھیے، فکر کریں گے، دیکھو کتنا اچھا میسیج ہے، اس سے کتنے لوگ نمازی ہو گئے. وہ جنازے کا فوٹو بنائے اور اس میں نیچے ایک حدیث بھی لکھ دیں اور یہ بھی لکھ دیں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے. کتنے لوگوں نے دیکھ کے نمازی ہو گئے. اسی طرح ایک عورت کی میت دکھائیں، اے بہن حجاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارے کفن میں، وہ تو فرشتے تو نامحرم نہیں ہے کہ کفن میں تمہیں حجاب پہنایا جائے. ساری عمر تو بے حجاب رہی، اب قبر میں حجاب پہن کے جا رہی ہے. ہاں تو 1 منٹ کا بھی آپ میسج نہیں بھیج سکتے ہیں. اس وقت بنے بنائی چیزیں موجود ہیں. جب آپ کو فارسی بھی آ گئی، ہزاروں چیزیں موجود ہیں، آپ پوری دنیا کو میسج دے سکتے ہیں. یہ روحانی. اور اس وقت جو آپ کو پتہ ہے، یہ ایک بہت بڑا انقلاب آپ نے کرنا ہے دنیا میں، وہ طب اہل بیت کا انقلاب.